بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ چلیے بچوں چروں کو ہو چکے تھے، اب یہ نیکسٹ جو ہے دیکھیے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي انقضت عدتهن فبلغن أجلهن إذا انقضن، کیا یہ اپنی حقیقت پر ہے؟ دیکھیں نا، یعنی یہ مجاز بالمشارفہ نہیں ہے، یہ فبلغن أجلهن کا مطلب ہے کہ عدت جب پوری ہو جائے، یہ نہیں کہ عدت کے قریب ہو جائے۔ اچھا، تو انقضت عدتهن، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا مجاز بالمشارفہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ مدت پوری ہو گئی۔ فلا تعضلوهن خطاب للاولیاء، فلا تعضلوهن خطاب للاولیاء، یہ کیا آگے یہ محل خطاب بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ای لا تمنعوهن من، لا تعضلون یعنی تم ان کو منع نہ کرو، من ان ينكحن ازواجهن، کہ وہ کیا کر لیں، کہ یہ من یہ اشارہ ہے کہ ينكحن ازواجهن منصوب بنزل خافض ہے، اچھا، اور اس سے پہلے من معصوف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فلا تعضلوهن ان ينكحن من ان ينكحن منصوب بنزل خافض کا کیا مطلب ہوتا ہے، حرف جر ہوتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں اور جو وہ ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، منصوب بنا دیتے ہیں، اس کا جو مجرور ہوتا ہے، تو اصل میں من ينكحن ازواجهن تھا، یہاں پہ کیا آ گیا کہ من معصوف مانا ہوا ہے، منصوب بنزل خافض، یعنی من تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو اب آگے اچھا جی، ازواجہن المطلقین، یہ بتا دی ازواجہن یعنی یہ اس میں سے آ گیا، تو ان ينكحن ازواجہن المطلقین لہن، کہتے ہیں جو ان کو طلاق دینے والے، لأن سبب نزولها، اس کا سبب نزول کیا تھا کہ ان اخت ماکر ابن یسار طلقها زوجها، کہ یہ اس کے یہ بتا رہے ہیں، شان نزول بتا رہے ہیں کہ ماکل بن یسار جو تھے ان کی بہن کو، یعنی ان اخت ماکر سے طلقها زوجها، ان کے خاوند نے طلاق دی تھی، فاراد ان یراجعها، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ان سے رجوع کر لیں، فمنعها ماکل، تو ماکل بن یسار نے منع کر دیا اپنی بہن کو، کما رواه الحاکم، جیسا کہ حاکم نے بیان کیا ہے، اس اذا ترازو ای الازواج والنساء، جو دونوں راضی ہوں، ازواج اور نساء جو ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بینہم بالمعروف ہے شرن، بالمعروف کے معنی شرن بتا دیا کہ یہ کیا ہے، کہ نیکی کے ساتھ شریعت پر، ذالک النہی عن ذالک کہ النہی، یہ اشارہ نے بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بتا دیا کہ یہ جو نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ذالک النہی عن الاصل، یعنی ان کو منع کرنا جو تھا، یو ازو بھی کہ النہی عن، کہ یہ جو ہے یو ازو بھی من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو تم میں سے ایمان لاتا اللہ اور رسول پر، لأنہ المنتفع بھی، اس لیے کہ مومنین نفع اٹھاتے ہیں نا، مومنین المنتفع بھی کیا ہے، اسے نفع اٹھانے والے جو ہیں، ذالکم ای ترک الازل، ذالکم پھر بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو منع کرنے کو ترک کرنا جو اسکا لکم و اطہر لکم، یہ لکم صلہ معذوف ہے، وَلَهُمْ لِمَا يَخْشَى عَلَى الزَّوْجَيْنِ مِنَ الرِّبَةِ بِسَبَبِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَهُمَا۔ اچھا جی، اب آگے آپ کو بتائیں گے کہ جناب یہ تمہارے لیے کیوں وہ کر رہے ہیں، ذالک اسکا لکم، ذالکم اسکا لکم، ٹھیک ہے نا، اطہر لکم ولہم لما یخشى علی الزوجین من
ريب السبيل العلاقة بينهما والله يعلم ما فيه من المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أمره. تو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ کیا ہے، اس شخص کے لیے یہ ہے جو اللہ پر اور قیامت کے روز پر ایمان لائے گا کہ نفع وہی اٹھاتے ہیں، اور یہ رکاوٹ دور کر دینا تمہارے لیے کیا ہے، زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے تمہارے اور ان کے لیے، جو ہے نا کس کے لیے، سابقہ علاقے کی وجہ سے کہ ان میں شبہ کا اندیشہ ہونے کے باعث ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے دیکھو، یہ جو ہے نا بات کو سمجھو، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا تھا، ذالکم اسکر لکم اتھر، یہ جو بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس میں سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں، تمہارے میں ذالکم اسکر لکم اتھر، ٹھیک ہے؟ تو لکم ولہم، ٹھیک ہے نا، تمہارے لیے ولہم، کیا لما یخشى علی الزوجین من الریبت بسبب علاقت بینہما، کہ جناب کیونکہ لما یخشى علی الزوجین من الریبت، اس لیے کہ ان کے سابقہ علاقے کی وجہ سے نا ان میں شبہ کا اندیشہ ہو سکنے کے باعث، ہے نا، کہ ان میں جو علاقہ تھا سابقہ، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے نا، آپ جو تھے نا مثال کے طور پہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر میاں بیوی کیا کر لیتے ہیں، وہی درمیان جو پہلے میاں بیوی تھے وہ دوبارہ آپس میں رجوع کر کے رہ لیتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ دیکھو ان کا ایک تعلق رہا ہے، پہلے ایک تعلق رہ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، میاں بیوی کے طور پہ، تو اس میں سے کیا آ جائے گا، تو یہ اس لیے ان کو کیا کرو کہ یہ جو اس میں سے منع نہ کرو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر تعلق تم وہ نہیں کرو گے، اگر نکاح نہیں کرنے دو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح کے بغیر تعلقات بنا لیں اپنا تو اس پہ کیا پیدا ہوگا، ان پہ شک پیدا ہوگا نا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بیوی کو طلاقیں دے کے، جیسے 3 طلاقوں کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی بیوی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بیوی بھی رہنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ ان کا ایک وہ تھا، حالانکہ دونوں اب دوسرے کے لیے کیا ہو چکے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ غیر ہیں، لیکن کیونکہ پہلے ایک تعلق رہا ہے، اس تعلق کی بنیاد کے اوپر کیا کر لیتے ہیں، یہ پھر بھی ساتھ رہتے ہیں، کہتے ہیں ولیما یشاء علی الزوجین من الریبۃ بسبب علاقۃ بینہما، ان کے درمیان میں کیا آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، شبہ کا اندیشہ ہو سکنے کے باعث، من الریبۃ شبہ کا اندیشہ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ واقف ہیں اور تم نہیں جانتے، اس لیے کیا کرو، اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں اور طلاقیں 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں، تم ان کو مت روکو، پھر تو تم ان کو مت روکو، ٹھیک ہے نا، جی اس میں سے آ گیا، اب آگے گیا جی، آگے چلتے ہیں، والوالدات یرزین اولادہن ای لیرزین، ای لیرزین، یہ تو خبر ہے نا، اب آپ کو خود سمجھ آ گئی ہے، والوالدات تو کہ مائیں جو ہے نا کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں پلاتی ہیں، یہ تو خبر دی جا رہی ہے، بعض عورتیں نہیں پلاتی ہیں، کہہ رہی ہے یرزینا لیرزینا کے معنی میں چاہیے کہ مائیں کیا کریں، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین آمین، آمین ہو رہے ہیں 2 سال،
कामिलैन, इस सिफत मौक़िदा है ज़ालिका। ठीक है, ये क्या आ गई, ये सिफत आ गई, सिफत के तौर पर, ठीक है, तरकीब बता रहे हैं ज़ालिका। अच्छा ये तो कहते हैं हौलैन सिफत मौक़िदा ज़ालिका, ज़ालिका लिमन, ये ज़ालिका बता दिया गया, ये लाम जो है ना बयानिया है, यानी लिमन अरादा, ठीक है ना, ज़ालिका ये उसमें से जो है ना, ज़ालिका लिमन अरादा, ये ज़ालिका जो है ना, बल्कि उसके लिए लिमन अरादा अन युतिम रज़ा था, ये जो हुक्म है ये किसके लिए है, लिमन अरादा अन युतिम रज़ा था, जो 2 साल पिलाने थे, वला ज़ियादत अलैहि, और वला ज़ियादत अलैहि है, ठीक है ना। तो अब कहते हैं कि जनाब ये 2 से ज़ायद का नहीं, उसमें से वो करें, वला ज़ियादत अलैहि, चाहिए। वो अलल मौलूद लहू अय्यिल अब, मौलूद लहू, अब आगे बता दिया कि ये किसकी तरफ है, मौलूद लहू से मुराद क्या है, बाप मुराद है उसका, लड़के का बाप जो है, बच्चा पैदा हुआ है। रिस्क होना आई तामुल वालिदात, कि जो माओ का खाना जो है वो उनके जिम्मे होगा, ठीक है ना, उनके जिम्मे होगा। वो किस वक्त होना अलल इर्जा इजा कुन्ना मुतल्लकातिन, वो किस वक्त होना, और उनके जोड़े शोड़े भी क्या होंगे, उनके लिबास भी जो है, अलल इर्जा जो दूध पिलाने के लिए, इजा कुन्ना मुतल्लकातिन, जबकि क्या हो, अगर वो औरतें क्या हों, मुतल्लका हों, मतलब खावन ने अपनी बीवी को क्या कर दी है, तलाक दे दी है, ठीक है ना, खावन ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, ठीक है ना। तो अब शुबह असल में क्या था, शुबह ये था कि औरतों का उसके खाना और उनका क्या है, लिबास वगैरह जो है वो खावन के जिम्मे, तो वैसे ही होता है। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि दूध पिलाने की वजह से, तो बता दिया गया कि अगर उन माओ को उन्होंने क्या कर दी थी, अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, और फिर बच्चा पैदा होता है, तो अब क्या होगा, असल में तो मर्द के जिम्मे आता है ना उसका खर्चा शर्चा जो है। तो कहते हैं कि अगर औरत दूध पिला रही है तो उसको क्या करेंगे, उसका खाना और उसके लिबास का खर्चा क्या होगा, उस बच्चे के बाप के ऊपर होगा। बिल मारूफ बिकल ताकत, यानी नेक कसम, ला तुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा ताकतहा, जितना वसा मतलब ताकत के मुताबिक होगा। ला तुज़ार वालिदतुन बिवलदिहा बिसबबिही, यानी कि ना नुकसान पहुंचाया जाए वालिदा को बिवलदिहा, उसकी औलाद के सबब, चाहिए भी अन तुकरा अला इज़ाई, उसको मजबूर किया जाए कि जनाब तुम उसको क्या करो, दूध पिलाओ ही पिलाओ, इज़्ज़म ताना, अगर वो रुकती है। वला युज़ारा मौलूदुन लहू बिवलदी, और ऐसी ना तकलीफ पहुंचाए वालिद को उसके बच्चे की, आई बिसबब भी अन युकल्लफ़ फौक़ ताक़ती, कि उसकी ताकत से ज़्यादा उस पर खर्चा डाल दिया जाए। व इज़ाफ़तुल वलद इला कुल्लि मिनहुमा फ़िल मौज़ैन लिसित्तिन, कहते हैं कि ये जो है ना, देखिए ना, तो ये जो है ना, ये दोनों तरफ निस्बत जो की गई है, वालदा चाहिए बाप की तरफ, और चाहिए वकुल मिनहुमा फ़िल मौज़ैन लिसित्ताफ़ है, ये क्या है, शफ़क़त की बुनियाद के ऊपर जो है ना, उसमें से उनको दोबारा क्या किया गया। चलें जी, बस इसको इतना रखते हैं, वो अलल वारिस विकरम, ठीक है ना, ये वारिस होगा वो सब जो, ये फिर यहाँ से कल करेंगे इंशाल्लाह।